سب سے پہلا ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ یاد رکھیں جس طرح جسم کی سلامتی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی طاقت کے لیے ذکر ضروری ہے۔ جس طرح جسم تر و تازہ اور طاقتور رہنے کے لیے ہم کھانا اور کئی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ روح کو طاقت میں لانے کی اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ روح کو طاقت دنیاوی غذاؤں سے نہیں ملنے والی، اگر روح کو طاقت روحانی اگر ملنے والی ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے ملنے والی ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملنے والی ہے۔ تو آئے آج ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات بھی ہفتہ واری ذکر میں ہم شامل ہیں۔ یہ اللہ کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ ہمیں اس نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اسی وقت اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اس کا ذکر کریں، کیونکہ ذکر خدا وہی کرتا ہے جس سے خدا چاہتا ہے، اور جسے خدا نہیں چاہتا وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر جو غافل رکھ دے خدا، جسے محروم رکھ دے، تو پھر کوئی کچھ بھی چاہ کر اس کو نہیں بلا سکتا ہے۔ اگر جس کو خدا بلا لے اپنے ذکر کی طرف، اپنی یاد کی طرف، تو پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کو ذکر سے دور نہیں کر سکتی۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے دعاؤں میں شامل ہونے کی کوئی نیت سے آئے، کوئی روحانی فیض حاصل کرنے کی نیت سے آئے، اور کوئی روحانی علاج کی نیت سے آئے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جتنا بھی یہاں پر روحانی علاج کا سلسلہ چلتا ہے اور چل رہا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی خانقاہوں میں اور جنہوں نے ہمیں اجازت فرمائی ہے پیر مرشد کی خانقاہوں میں، وہ کام اور وہ علاج اور وہاں وہ خدمتیں ہوتی ہیں خانقاہوں میں بزرگان دین کی، اور اس خانقاہ میں جو شریعت کے اندر ہے، جس میں شریعت کی اجازت ہے، وہ کام سے منع کیا جاتا ہے جس کو شریعت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کل بھی ہم نے کہا اور آج بھی ہم کہیں گے کہ یاد رکھو کہ اپنے ایمان کو گمراہ ہونے سے بچا لو۔ کیونکہ ایمان میں سدھار جا کر چراغاں جلانے میں، نیموں پر دم کرا کر اتارا کرنے میں، اور گنڈوں میں ناریلوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے جا کر ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ آؤ میں بتاتا چلوں تو پھر روحانی علاج اور روحانی علاج کا طریقہ کیا ہے۔ منع نہیں کرتے ہیں بزرگان دین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ دعا اور دم کے لیے منع نہیں فرمایا، حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کاموں سے منع فرمایا جس کی شریعت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے ہم نماز کو چھوڑیں گے، ذکر کو چھوڑیں گے، درود کو چھوڑیں گے، تو بتائیں کہ کہاں سے ہم کو فیضیابی ملے گی؟ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ آؤ آج ہم اسی بزرگان دین کے طریقے کو اپنا کر ہم اپنا ایمان بھی درست کریں گے، اور اگر کسی کا ایمان گمراہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے تعلیم دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور جتنی بھی دیر آپ ذکر میں بیٹھو تو یہ نیتیں کر کے بیٹھو کہ یا اللہ مالک و مولا پروردگار عالم، تیرے پیارے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہم جس خانقاہ میں، جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ اس محفل کی برکت سے
اور اس خانقاہ پر جتنے بزرگان دین کا فیض ہے ان کی نظر سے ہمیں شفا عطا فرما۔ تو اس نیتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، ضرور اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا، اور دعائیں بھی ہوں گی، ذکر بھی ہوگا۔ آؤ، سب سے پہلا ذکر افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ کا۔ آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا ہے، بآواز بلند خواتین کو بھی ذکر کرنا ہے اور تمام حضرات کو بھی جو ہے ذکر کرنا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا ذکر ہے الا اللہ کا۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ذکر ہے اللہ کا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو خود
حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو اس ذکر کو کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ آئے یہ ذکر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس ذکر کو، اس ذکر سے مراد اللہ ہو کے ذکر کو کرے گا، دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مشکلوں سے نکال لے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کے غموں کو اللہ دور فرمائے گا۔ آؤ آج ہم بھی اسی طریقے کو اپنا کر، اسی ذکر کو کر کے ہم اپنے پریشانیوں کو دور کرنے لگیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا ذکر ہے حق ہو کا۔ حق ہو، کسی نے فرمایا کہ یہ حق ہو کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دل اور دماغ دونوں کو ایک ساتھ اگر صاف کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے نور سے پر کرنا چاہتے ہیں، نور سے معمور اگر کرنا چاہتے ہیں تو حق ہو کا ذکر کرو۔ جب تم حق کہہ کر اپنی گردن کو آسمان کی طرف اٹھاؤ گے تو آپ کا ذہن صاف ہوگا، جب ہو کی ضرب کو دل پہ لگاؤ گے تو دل صاف ہوگا۔ تو حق ہو کا ذکر دل اور دماغ دونوں کو صاف کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہو 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 حق ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخری ذکر ہے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
تمام اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کریں